بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بنیادی طور پر ایک چیز تو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت پیش کرنا، پھر اس عبادت کے درجے جو ہیں وہ ایام کے حساب سے بھی اور وقت کے حساب سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ مہینوں کے حساب سے بھی تبدیل ہوتے ہیں، مقام کے حساب سے بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک بندہ نماز ادا کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی اور کیفیت ہے، وہ مسجد میں جاتا ہے تو اس کی اور کیفیت ہے، پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میری مسجد میں مسجد نبوی میں جاتا ہے تو اس کی نماز 50,000 کا اجر، پھر وہ مکہ شریف میں جاتا ہے تو اس کی نماز کا اور اجر ہے۔ نماز کا اجر بھی ہے لیکن وہ مقام بھی جو ہے نا اس کے اندر فائدہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہے مہینے کے حساب سے وہ بھی اجر رکھتی ہے کہ ایک شخص عام دن کے اندر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے، اس کی کیفیت اور ہے، اس کا اجر اور ہے۔ پھر دوسرا بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں نماز کا تحفہ پیش کرتا ہے تو اس کا اجر اور ہوتا ہے۔ گویا کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ایڈ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ رکھیے گا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کا اور اجر ہے، جو اکیلے پڑھتا ہے اس کا اور اجر ہے، لیکن جماعت میں جو پڑھتا ہے، جو جماعت میں نماز پڑھتا ہے امام کی اقتداء میں، امام کے درجات کے سبب اس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اچھا، امام جتنا متقی ہوگا نمازی کو اتنا زیادہ اجر عطا ہوگا، امام جتنا پرہیزگار ہوگا نمازی کے لیے اتنا زیادہ اجر ہوگا، امام علم و فضل میں تقوی میں جتنا کمال کا ہوگا اس کو بھی اتنا اجر ملے گا۔ اور اسی طرح جیسا کہ آپ کا سوال تھا رمضان المبارک کے عشروں کے حوالے سے بھی، تو یقیناً اس کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ عشرہ مغفرت ہے، عشرہ رحمت ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک حیثیت رکھتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی نماز پیش کرتا ہے اور گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس تیاری میں ہے کہ میں مالک تیری مغفرت اب برس رہی ہے نا، تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، یہ مغفرت مجھے عطا فرما۔ وہ دعاؤں سے نہیں یعنی کہ قال سے نہیں بلکہ حال سے مانگتا ہے۔ مانگنے کے بھی طریقے ہیں نا کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے عطا فرما، مجھے عطا فرما، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دعا ہے۔ لیکن ایک شخص مانگتا نہیں ہے بلکہ وہ عبادت میں مصروف ہے تو وہ بھی تو مانگ رہا ہے نا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سرکار نے فرمایا کہ من شغل القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اوتی من السائل۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ شخص جو نماز قرآن کی تلاوت میں اتنا مصروف ہوا کہ اس کو دعا مانگنے کا بھی وقت نہیں ملا، تو میں اس شخص کے مقابلے میں جو مجھ سے مانگتا ہے اس کو زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ جس کو وقت ہی نہیں ملا عبادت کی وجہ سے، وہ قرآن کی تلاوت میں اتنا مصروف تھا کہ اس کو دعا کا ہی وقت نہیں ملا۔ فرمایا کہ افضل ما اوتی من السائل، سوال کرنے والے سے بھی زیادہ بہتر۔ یہ افضل جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو میں ناظرین کے لیے اس کو کہوں گا کہ یہ فضیلت کی سپرلیٹو ڈگری یہاں پر استعمال کی ہے کہ اتنا زیادہ عطا کروں گا کہ تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ یقیناً عشروں کا، ایام کا بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت سارے، کیونکہ ان رحمتی واسعات کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحمت کو کیچ کرنے کے لیے ہمیں یہ مختلف تحفے عطا کیے ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ان تحفوں کی نسبت سے اور بھی آپ سے تھوڑی سی بات